میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کے ساتھ میں ہوں اقبال سحر۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دولت ایمان سے مالا مال بھی۔ ناظرین، آج پیر ہے جمادی الثانی کی 27 تاریخ، جبکہ جنوری 2022 کی آج 31 تاریخ ہے۔ یہ علمی و ادبی ذوق رکھنے والے احباب کے لیے ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے۔ آج بزم سحر کی 11ویں قسط پیش کی جا رہی ہے اور آج سے ہی ہم اس پروگرام میں کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں، یعنی قسط نمبر 11 سے لے کر قسط نمبر 20 تک کے تمام سوالوں کے درست جواب دینے والے احباب کے لیے ہوگا خصوصی انعام۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم تمام سوالوں کے درست جواب دینے والے احباب کے لیے ایک کتاب تحفے میں دے رہے تھے، یعنی اگر آپ نے تمام سوالوں کے درست جواب دیے ہیں اور اگر ایک سے زائد احباب نے سوالوں کے درست جواب دیے ہیں تو قرعہ اندازی کے ذریعے ونر کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ حسب سابق یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ اضافہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ قسط نمبر 11 سے لے کر قسط نمبر 20 تک کے تمام سوالوں کے درست جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے 1000 روپے نقد انعام اور 1000 روپے کی کتب تحفے میں دی جائیں گی۔ واضح رہے کہ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں موجود ہوں گے، اس لیے آپ ویڈیو کو توجہ اور انہماک سے سنیے۔ ناظرین، یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور اسی ماہ کی 22 تاریخ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، یہاں پر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے
جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے جناب محمد عبید اللہ قریشی۔ ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کی رہنمائی کا فریضہ سنبھالا، اور آپ نے امت کی رہنمائی کی۔ تو شروع میں بہت سارے مسائل آپ کے سامنے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جن کو آپ نے ہینڈل کرنا تھا، انہیں سنبھالنا تھا اور امت کی رہنمائی کرنی تھی۔ انہی میں سے ایک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی تھا، جن کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ ناظرین حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، ان کی سربراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر روانہ کیا تھا۔ یہ لشکر ابھی مقام جرف تک ہی پہنچا تھا کہ انہیں خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی ہیں، اور وہ لشکر وہیں رک گیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سانحہ ایک ایسا تھا کہ ہر شخص غم زدہ تھا، رو رہا تھا، اور ایسے میں اسامہ بن زید کی سربراہی میں لشکر جو وہاں رکا ہوا تھا اب اس کو آگے بھیجا جائے، واپس لایا جائے، اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھیں۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ حالات ابھی اجازت نہیں دے رہے کہ ان کو آگے بھیجا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لشکر پھر روانہ ہوا اور پھر فتح یاب بھی ہوا۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جن لوگوں کو لشکر اسامہ کے لیے نامزد کیا گیا تھا وہ تمام لوگ مقام جرف تک پہنچیں، اور پھر آپ بھی وہاں پہنچے اور لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ ناظرین یہاں بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، حالانکہ خلیفہ اول ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے ہیں۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے نیچے اترنا چاہا تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار ہو جائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کو خدا کی قسم جو اترو اور میں بھی ہرگز سوار نہیں ہوں گا۔ کیا ہوا اگر اللہ کی راہ میں کچھ دیر کے لیے میرے پاؤں غبار آلود ہو گئے؟ غازی کے ہر قدم کے عوض 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم نامناسب نہ سمجھو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرے پاس رہنے دو، کیونکہ مجھے ان کے مشورے کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین اس واقعہ میں جو ہمارے لیے اہم سبق پوشیدہ ہے وہ یہ کہ جن کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بصیرت، ان کی
اندیشی اور دور تک سوچنا اور تمام حالات پہ نظر رکھنا، یہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے چلا تھا، اور اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی مشکل حالات کے باوجود چاہتے تھے کہ لشکر اسامہ اپنے مشن کی جانب آگے بڑھے، اپنی منزل کی جانب بڑھے، اور جو کفار ہیں، جو دشمن اسلام ہیں، ان کا قلع کما کیا جائے اور کامیابی سے ہمکنار ہو۔ ناظرین، اس مہم کا جو سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے جو بڑا فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کفار تھے ان پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، یہاں تک کہ کیسر روم جو اس وقت حمص کی سرزمین پر تھا وہ حیران ہوا، اور اس نے جو بطارکہ تھے جنہیں پادری کہا جاتا ہے ان کو اکٹھا کیا، جو بڑے بڑے پادری تھے ان کو اکٹھا کیا۔ پادریوں کو اکٹھا کر کے کیسر روم نے کہا، دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں تم کو خبردار کرتا تھا لیکن تم نہیں مانتے تھے۔ اس نے مزید پھر یہ بھی کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ کتنی دور سے عرب لوگ جو آئے ہیں اور یہاں پر آ کر انہوں نے حملہ کیا اور کامیاب ہوئے، اور پھر وہ صحیح سلامت واپس بھی چلے گئے۔ ناظرین، تاریخ اسلام کا یہ ایک سنہری واقعہ تھا جس کی مختصر رداد آپ کے سامنے رکھی، ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کا آپ کو خود مطالعہ کرنا چاہیے۔ یعنی آپ نے اپنے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد جو مسلمان تھے ان کا بھی خیال رکھا، اپنی رعایا کا خیال بھی رکھا، اور جو سرحدیں اسلامی تھیں ان میں وسعت بھی ہوئی اور مزید فتوحات بھی ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے روشن راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی وہ راستہ ہے جن پر چل کر ہم کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں، کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اہم حصے کی جانب۔ گزشتہ پروگرام کے درست جواب دینے والوں میں محمد ابوبکر فاروقی، وقاص اسلم، عثمان معاویہ اور عظیم اقبال شامل ہیں، جبکہ صبح سویرے اور ہوپ نامی صارفین کے جوابات بھی درست تھے۔ گزشتہ پروگرام کے سوالوں کے درست جواب بھی ترتیب اس طرح ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب کم و بیش 3 برس، سوال نمبر 2 کا جواب عبداللہ، سوال نمبر 3 کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سوال نمبر 4 کا جواب عتیق، سوال نمبر 5 کا جواب سید سلمان گیلانی۔ ناظرین، قرآن اندازی کے ذریعے آج کا انعام ہوپ نامی صارف کے نام بھیجا جا رہا ہے۔ ریئل نیوز ورلڈ کی طرف سے انہیں بہت بہت مبارک ہو، اور ہم انہیں انمول جواہر پارے کے عنوان سے ایک خوبصورت کتاب تحفے میں ارسال کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، آئیے پہلے حمدیہ کلام سنتے ہیں۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تمہیں تم ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تمہیں تم ہو میرے دل میں، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈھل رہا
تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے۔ وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو۔ وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ آمین۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اب پروگرام کے اہم حصے کی جانب، اور آپ سے کیے جائیں گے 5 سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ تو قلم کاغذ اٹھائیے اور لکھنا شروع کیجئے۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت لشکر اسامہ کس مقام پر پہنچا تھا؟ سوال نمبر 2، غازی کے ہر قدم کے عوض 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہ قول مبارک کس عظیم صحابی رسول کا ہے؟ سوال نمبر 3، لشکر اسامہ کے متعلق یہ کس نے کہا تھا؟ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں تم کو خبردار کرتا تھا لیکن تم نہیں مانتے تھے۔ سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کس ملک کی جانب روانہ کیا تھا؟ سوال نمبر 5، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام بتائیے۔ ناظرین ایک سے زائد درست جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ ونر اور انعام جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے پروگرام کا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات اور اپنے جواب لکھیے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی پیر کی شام 7 بجے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔